انفارمیٹکس میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم جنہوں نے 22 سال جدوجہد کی اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو اب پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کن اتار چڑھاؤ کا شکار رہی اور کس طرح سے آپ ایک عام شخص کی طرح زندگی گزارتے ہیں، آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہیں۔ مگر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کو بھی پروگرام میں شامل کیا جا سکے تو آپ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان کو ان تمام تر چیلنجز سے نکال پائیں گے، تو اس کا آپ نے تذکرہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں لازماً کرنا ہے۔ ناظرین، 1992 میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح کپتان کی حیثیت سے ٹرافی اٹھائے عمران خان کو دیکھ کر شاید کسی نے بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ یہ شخص ایک دن مملکت پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گا، لیکن آج 26 برس بعد عمران خان نیازی پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ ملک کے نو منتخب وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نیازی کی سیاسی اور ذاتی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے، مگر انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک عام شخص کی طرح وہ عام روڈ پر خود بھی وہ پیدل واک کرتے ہیں، ان کے ساتھی بھی پیدل واک کرتے ہیں۔ جب وہ سندھ کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر اپنی پارٹی کیمپین کر رہے تھے تو انہیں ایک عام چارپائی کے اوپر سوئے ہوئے بھی آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پارٹی کے سینئر ممبران کے ساتھ عام ڈھابوں پر بیٹھ کر چائے بھی پیتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اس وقت پاکستان کی نظروں میں ایک واحد مسیحا کے طور پر سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، 25 نومبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہونے والے عمران خان پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں رہائش پذیر رہیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے اور وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1975 میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفی، سیاسیات اور معاشیات کے مضامین میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، عمران خان فی الوقت بریڈفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ عمران خان کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انہیں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز بھی عطا کیا گیا۔ ناظرین، عمران خان نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز 1971 میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ کے خلاف میچ سے کیا اور جلد ہی ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی حیثیت سے نمایاں جگہ بنا لی۔ وہ نہ صرف ایک بہترین فاسٹ باؤلر تھے بلکہ انہوں نے اپنی دھواں دار بیٹنگ کے ذریعے بھی سب کو متاثر کیا۔ تاہم ان کی شہرت اس وقت بلندیوں پر پہنچی جب 1982 میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان منتخب ہوئے۔ عمران خان کی ہی قیادت میں پاکستان نے پہلی مرتبہ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا، تاہم اس کے بعد عمران خان نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ اپنے کرکٹ کیریئر میں عمران خان نے پاکستان کے لیے 88 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 37.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے۔ سابق کپتان نے 175 ون ڈے میچز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی اور 182 وکٹس حاصل کی۔ 2010 میں عمران خان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا، جو یہ اعزاز حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ ناظرین، کرکٹ کو خیر بات کہنے کے بعد عمران خان نے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال شوکت خانم میموریل ہاسپٹل تیار کیا۔ اس طرز کا ایک کینسر اسپتال پشاور میں بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں اس موذی مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح کپتان نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور ان کی 22 سال کی جدوجہد کے بعد آج تحریک انصاف ملک بھر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے۔
ابتدائی طور پر عمران خان اور ان کی جماعت کو کامیابی نہیں مل سکی، تاہم 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں تیسری بڑی اور ووٹ لینے والی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائی، اور عمران خان نے 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی اور دارالحکومت اسلام آباد میں 126 دن پر مشتمل طویل ترین تاریخی دھرنا دے کر مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو شدید ہدف تنقید بناتے رہے اور ان پر کرپشن کے سنگین الزامات بھی عائد کیے۔ اپریل 2016 میں پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ لے گئے، جس کا انجام نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کے جیل جانے پر ہوا۔ ناظرین، اب اس وقت وہ سب کے سب بیچارے جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئے اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے۔ عمران خان کی سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ 1995 میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی، جو 22 جون 2004 کو طلاق پر منتج ہوئی۔ عمران خان کا یہ ماننا تھا اور یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے جمائمہ کو وقت نہیں دے پا رہے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان نے ریحام خان کے ساتھ شادی کی، تاہم یہ شادی بھی چند ماہ ہی چل سکی۔ اس کے بعد ریحام خان کی جانب سے عمران خان پر کئی الزامات بھی عائد کیے گئے، خصوصاً حال ہی میں شائع ہونے والی ان کی کتاب میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ذاتی زندگی سے متعلق کئی انکشافات کیے گئے ہیں۔ رواں برس 18 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کی بشرا ریاض بھٹو سے تیسری شادی کی تصدیق کی۔ شادی سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بشرا بی بی سے روحانی معاملات میں رہنمائی لینے کی غرض سے پاک پتن جایا کرتے تھے۔ اس شادی کا سیاسی اور سماجی حلقوں میں خاصا چرچا بھی رہا۔ اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر اب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور قوم کی نظریں اب اس حقیقی تبدیلی کی راہ تک رہی ہیں جس کا وعدہ عمران خان نے ان سے کر رکھا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی اس ساری سیاسی زندگی اور اپنی سماجی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی شخص کے اوپر جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ تو ٹرسٹ کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی بھی اپنی اس زندگی کے اندر جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی شخص کے ساتھ کسی ایسی چیز کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا جس کا بعد میں خان صاحب کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ہاں، خان صاحب سے ایک غلطی یہ ضرور ہوئی کہ خان صاحب نے ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کی جس نے بعد میں خان صاحب کو بہت بدنام کیا، اور اس عورت کا نام ریحام خان ہے۔ ناظرین، عمران خان کو کئی قیدی صحبتیں جو ہیں وہ بھی ملیں۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی عامر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ پولیس کو جول دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی اور 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیے گئے۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان بھی ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم میں ان کی سرمایہ کاری میں اور پیشکاری میں عمران خان اور ان کی تنظیم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے، اور جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنایا گیا ہے اس میں خان صاحب کا کوئی اثر و رسوخ شامل نہیں ہے۔ پچھلے جو انتخابات تھے اس میں صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہیں، کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔ اس سانحے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے تھے۔ ناظرین، خان صاحب کو ابتدائی جو ہے وہ اوائل میں کوئی ووٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئے تھے، اور ان کی پارٹی بڑے برے طریقے سے ہارتی تھی، مگر اب
22 سال جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف پورے ملک سے بھی سب سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہے اور 176 ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کو پارلیمنٹ سے پڑے، جس کے بعد ملک کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر خان صاحب نے حلف اٹھایا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچائی جائیں گی آپ کے اپنے چینل انفارمیٹکس کے توسط سے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نے نگہبان، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے اور